السلام علیکم۔ تو چلیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فصل الحدیث الضعیف هو الذي فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسن كلا أو بعضا ويذم راويه بشذوذ أو نكارة أو علة۔ ضعیف حدیث انہیں کہتے ہیں جن حدیث کے سند میں وہ شرائط نہ پائے جائے جن شرائط کا اعتبار صحیح اور حسن میں ہوتا ہے، پوری طرح یا ادھوری طور پر، ناقص طور پر، جزوی طور پر۔ یہ پوری طرح یا پھر جزوی طور پر ناقص ہونے کی بنا پر اس ضعیف حدیث کی سند میں جتنے بھی راوی موجود ہیں ان سب راوی کے اوپر یا تو شذوذ یا منکر جہالت اور راوی ہونے کا یا پھر کسی اور علت کی بنا پر ایک عیب لگے گا۔ وبهذا الاعتبار يتعدد اقسام الضعیف ويكثر افراد وترکیبا، اور اس بنا پر کہ شرائط معتبرہ صحیح اور حسن حدیث میں جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے ان کا نہ پائے جانا یا پھر جزوی طور پر پائے جانے کی بنا پر ضعیف حدیث کی بہت سی قسمیں بن کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضعیف حدیث بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ ومراتب الصحیح والحسن لذاتهما ولغیرهما ايضا بتفاوت المراتب والدرجات في كمال الصفات المعتبرة المأخوذة في مفهوميهما مع وجود الاشتراك في اصل الصحة والحسن۔ حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، یہ اقسام بھی صحیح کی ہیں اسی بنیاد پر کہ جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے حسن ہونے کے لیے، جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے صحیح ہونے کے لیے، ان شرائط میں جزوی طور پر یا کلی طور پر عدم موافقت یعنی کچھ کمی ہونے کی بنا پر اقسام بن کر آتے ہیں، اقسام الگ الگ قسم بن جاتے ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ۔ اسی طرح ضعیف حدیث کے جتنے بھی راوی ہوں گے ان راویوں کے اندر صفات کی کمی کی بنا پر ضعیف حدیث کے بھی بہت سی قسمیں سامنے آئیں گی۔ اوکے۔ والقوم ضبطوا مراتب الصحة وعینوها وذکروا امثلتها من الاسانید۔ ٹھیک ہے، اور محدثین نے صحیح حدیث کے درجات کا معائنہ کیا ہے اور درجات کو متعین کیا ہے اور جن کو انہوں نے ترتیب وار مثالوں کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے، مثالوں کے ساتھ اور سند کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے۔ وقالوا اسم العدالة والضبط يشمل رجالها كلها ولكن بعضها فوق بعض۔ اور محدثین رحمۃ اللہ علیہ محدثین کہتے ہیں کہ کسی راوی کا عادل ہونا یا تام ضبط ہونا یہ تمام محدثین کو تمام راویوں کو شامل کرتے، تمام ثقت کو شامل ہے، یعنی چاہے ایک زیادہ ثقت ہو اور ایک کم ثقت ہو، مگر عادل کہا جائے تو عادل کے زمرے میں، عادل کی کیٹیگری میں ایوری عادل will fall۔ اوکے، لیکن ایک عادل دوسرے عادل سے گریٹر ہوتا ہے، اسٹرانگر ہوتا ہے، اے ثقت میں بی اسٹرانگر دین another ثقت پرسن۔ واما اطلاق اصح الاسانید علی سند مخصوص علی الاطلاق ففیہ اختلاف، مگر یہ کہنا کہ ایک سند جو سب سند سے بہتر ہے، صحیح ہے، ایک سند is pure than other، okay means better than all other isnad is there is differentiation between محدثین ففیہ اختلاف۔ فقال بعضهم اصح الاسانید زین العابدین عن ابیہ عن جدہ، تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ اسناد میں بیٹر سند is سند of زین العابدین بن ابیہ بن جدہ۔ وقیل
مالک عن نافع عن ابن عمر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے بہتر سند مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سند بہت ہی اصح الاسانید ہے۔ وقیل الزہری عن سالم عن ابن عمر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر سند زہری عن سالم عن ابن عمر، یہ سند بہت ہی بہتر ہے۔ والحق ان الحکم علی اسناد مخصوص بالاصحیۃ علی الاطلاق غیر جائز، بہتر تو یہی ہے اور مناسب تو یہی ہے کہ کسی خاص سند کو بغیر قید، بلا قید صحیح قرار دینا جائز نہیں ہے۔ الا ان فی الصحۃ مراتب علیٰ وعدۃ من الاسانید یدخل فیہا، کیونکہ صحت کے بہت سے درجات ہیں، بہت سے بلند درجات ہیں، اور ان درجات میں بہت سے اسانید شامل ہیں۔ ولو قید بقید بأن یقال اصح اسانید البلد الفلانی او فی الباب الفلانی او المسألۃ الفلانیہ یصح، اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شہر کے سند میں سب سے بہتر سند یہ ہے، اور ایک خاص چیپٹر میں، کتاب الصلاۃ میں، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج میں، ان کتاب الحج، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، طہارت میں جو بہتر سند ہے وہ فلاں سند ہے، اور یہ نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، یا پھر نماز کے ٹوٹ جانے کے مسئلے میں جو سب سے بہتر سند ہے یہ سند ہے، that time it will be correct. اوکے، مینس مطلب یہ ہوا کہ چامک کالا میں بہت سے محدثین رہتے ہیں، مگر اس چامک کالا میں بہتر سند کون سا ہے؟ ہمارا ایس ایم کے تانگل کا جو سند ہے وہ سند بہتر سند ہے، سمجھا؟ کیپا منگلم میں بہت زیادہ محدثین ہیں، مگر ہمارا ابو بکر سپوز کیپا منگلم میں رہتا ہے، تو کیپا منگلم میں بہت سے سند میں مگر ابو بکر کا جو سند ہے وہ بہت ہی اچھا سند ہے، ایسے بتائے تو اوکے، اٹ از گڈ، اٹ از جائز، لیگل، واللہ عالم۔ اس سے مگر بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔